باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سنا کہ کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سارا ماحول خوشنما ہو گیا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ دارالندوہ میں آیا قریش بھی اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی یہ باتیں تھیں کہ ابن عبداللہ کا چرچا قریش کے ہر گھر میں چل رہا ہے۔ ایک نے کہا کہ جی ہاں، امیہ کے گھر بھی ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کی خوشی میں سارے شہر عرب کو دعوت دی گئی تھی، مگر ایسی شہرت اور قبول عام اس کو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ایک نے کہا آج جب میں کعبے کا طواف کر رہا تھا اس وقت ابن عبداللہ کی پیدائش کے خیال کے ساتھ ہی مجھے یہ محسوس ہوا کہ کوئی میرے کان میں کہہ رہا ہے تاریخ عرب کا سب سے روشن باب بلکہ غیر فانی ورق الٹنے والا ہے۔ ایک نے کہا کہ آپ لوگ میرا خواب نہ سنیں تو ہی ٹھیک ہوگا، آپ کو تکلیف ہوگی۔ سب نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جب بات زبان پر آ گئی ہے تو کہہ ڈالنا ہی ٹھیک ہے۔ اس شخص نے کہا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب پینا چاہتا ہوں، مگر کسی نے میرے ہاتھ سے پیالہ چھین لیا اور پھینک دیا۔ میں اپنے معبود یاخوق کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، مگر ایک ہاتھ نے مجھے پکڑ کر سیدھا کر دیا اور کہا کہ اب ان کی پرستش نہیں ہوگی۔ سرداران قریش کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اتنے میں ایک شخص نے کہا کہ میں اپنی داشتہ کے قریب بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا تو کسی نے مجھے روک لیا اور آواز آئی کہ اب بدکاریوں کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ مکہ معظمہ سے تھوڑی ہی فاصلے پر ایک مقام تھا جو وادی فاطمہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس وادی میں ایس نام کا ایک راہب رہا کرتا تھا جو تقرب الہی کے دہن میں اپنی مذہبی روایت کی بنا پر دنیا چھوڑ کر پہاڑوں میں زندگی گزار رہا تھا۔ عبد المطلب اپنے پوتے کی ولادت کی خوشخبری لے کر اس راہب کے پاس گئے۔ عبد المطلب کو خوشی اور مسرت میں دیکھ کر اس راہب نے پوچھا کہ کہو کیا خوشخبری لائے ہو جس نے تم کو بڑھاپے میں جوان کر دیا ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ عبداللہ کے گھر آج صبح ایک لڑکے کی ولادت ہوئی ہے۔ اس قدر حسین یہ لڑکا ہے کہ سارے عرب میں اتنا حسین اور جمیل کوئی نہیں ہے۔ سارے شہر عرب میں اسی کی خوبصورتی کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ لوگوں سے مبارکباد لیتے لیتے میں تھک گیا ہوں۔ اس کے بعد راہب ایس نے پوچھا کہ اس لڑکے کا نام کیا رکھا ہے، جس پر بے قرار عبد المطلب نے کہا میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ یہ سنتے ہی فوراً راہب ایس نے کہا کہ اب میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، یہ وہی لڑکا ہے جس کی ولادت کی خبر میں نے بارہا تمہیں دی ہے۔ سنو، اس لڑکے کو میں نے 3 اسباب سے پہچانا ہے۔ پہلا تو یہ رات ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ دوسرا، ولادت 2 شنبے کے دن ہوئی ہے، اور تیسرا، اس لڑکے کا نام محمد رکھا گیا ہے۔ اپنی تقدیر پر ناز کر عبد المطلب، بنو ہاشم کو تاریخ کبھی نہیں بھلا سکے گی۔ کاش تم اس لڑکے کا جاہ و جلال دیکھنے کے لیے زندہ رہتے۔ مگر منشاء خداوندی تو کچھ اور ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی پرورش کی ذمہ داری خود لی تھی، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر تو کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز منظور نہیں تھا کہ کوئی یہ کہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں نے کی ہے، انہیں زیور اخلاق سے میں نے سنوارا ہے، ادب و احترام کی منزلیں میں نے طے کروائی ہے، حق گوئی اور علم میں نے سکھایا ہے، نرمی اور نیستی میں نے بتائی ہے، سچ بولنا اور انسانیت کی خدمت کو اپنا نصب العین بنانا میں نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز منظور نہیں تھا کہ وجہ تخلیق کائنات کے سنورنے اور نکھرنے کا کوئی اور تمغہ لے، کیونکہ وجہ تخلیق کائنات کے ظہور سے کے روز اول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام خوبیوں کے حامل تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد انسانیت کی بقا کا سبب بنی ہے۔ ایک طرف آمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ کے گھر میں جشن تھا، تو دوسری طرف یثرب سے ایک تاجروں کا قافلہ آیا۔ وہ قافلہ یہ خبر لے کر آیا کہ 2-2.5 مہینے قبل علالت کی وجہ سے یثرب میں حضرت عبداللہ انتقال کر گئے ہیں۔ عرب قبائل میں
نوزائیدہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دائی کو مقرر کرنے کا رواج تھا۔ شہر میں ایک طرف امیر ترین اشخاص کے بچے تھے تو دوسری طرف در یتیم پر وجہ تخلیق کائنات جلوہ افروز ہیں۔ ایک طرف عرب کے امیر ترین بچوں کو حاصل کرنے والی دائیوں کی چادر سونے چاندی غلے سے بھری جا رہی تھی تو دوسری طرف عبد المطلب کا وہ مکان تھا جہاں پر مہمان نوازی اور سخاوت کی وجہ سے سال کے آخر میں کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ قدرت کا انصاف بھی دیکھیں، یہاں پر بھی اللہ کی مشیت کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لالچی حریص دائی کا انتخاب کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس دائی کا گھر منور ہو جائے جس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں تھا، جس کے پاس کھانے کے لیے ستو موجود نہیں تھا اور گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس کا گھر کی تقدیر بدل جائے۔ اور ہوا بھی کچھ ویسے ہی۔ ایک طرف یثرب سے آنے والی تمام دائیاں جنہوں نے دولت مند بچوں کو دودھ پلانے کے لیے حاصل کیا، ان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے حاصل کرنے والی دائی کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے پلٹ دی۔ صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح قیامت تک جب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا تب تب دائی حلیمہ کو بھی دنیا یاد کرے گی۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کی آنے والی نشست میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اور بھی مختلف گوشوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔